अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ बंद नंबर 4 की तशरीह की तरफ। बंद नंबर 4 यही है, लिए है ये तमन्ना हर किरण इन नूर पारों की, कभी ये खाक वा खाकदां गहवारा हुस्न लताफत हो, कभी इंसान अपनी गुम शुदा जन्नत को फिर पाले। लिए ये तमन्ना, इसका मतलब है तमन्ना मतलब ख्वाहिश, किरण का मतलब शुआ, नूर पारो रोशनी के टुकड़े, मुराद है सितारे। खाकदा का मतलब जमीन दुनिया, खाकदा मतलब जमीन, खाक तो मिट्टी को कहते हैं, दा मतलब जमीन पे पहने वाले लोग, पलने वाले लोग, या जमीन या दुनिया। गहवारा हुस्न लताफत का मतलब है खूबसूरती और खुशी का मरकज। गहवारा का मतलब है जगह, हुस्न का मतलब खूबसूरती, लताफत का मतलब भी यानी खुशी, या लताफत लतीफत को कहते हैं, खुशी को कहते हैं, का मरकज। गुमशुदा जन्नत से मुराद है खो जाने वाली जन्नत। अब इस शेर का मफहूम सुने, इस बंद का मफहूम यह बनता है, सितारों की हर किरण की यही ख्वाहिश है कि ये दुनिया खुशी और खूबसूरती का मरकज बन जाए और अपनी खोई हुई जन्नत को फिर से हासिल कर ले। अच्छा, अब इस बंद की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। शायद इस बंद की तशरीह में हमें कहना ये चाहते हैं कि न सिर्फ सितारे बल्कि सितारों से फूटने वाली रोशनी की हर किरण, हर शुआ ये आर्ज़ और ख्वाहिश करता है और ख्वाहिश लेकर ज़मीन की तरफ रुख करती है। ज़मीन की तरफ मतलब रुख करती है, मतलब अपना चेहरा दिखाती है कि एक काश कभी तो ये ज़मीन हुस्न लताफत का गहवारा बन जाए। हुस्न लताफत मतलब खूबसूरती का गहवारा बन जाए। ऐसी खूबसूरती का मतलब ऐसी खुशियों का भरपूर जगह बन जाए तो यहाँ से बदअमनी और जहालत का खात्मा हो। बदअमनी मतलब यानी अमन को मतलब ख़त्म करने वाला, यानी जो चीज़ है जो अमन को ख़त्म करता है, जहालत का खात्मा हो। जब जहालत ख़त्म हो जाएगी तो फिर अमन और सुकून से हर बंदा रहना लग जाएगा। हर बंदा वो मतलब सुकून से रहना शुरू कर देगा। जिस तरह मतलब यानी नादान दुश्मन से दाना दुश्मन यानी बेहतर है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जहालत का खात्मा हो, मतलब यानी जहालत किस चीज़ से ख़त्म हो जाती है? जहालत का खात्मा इल्म से लोग करते हैं। तो जब इल्म इंसान के अंदर आ जाएगा, इल्म की वजह से शऊर इंसान के अंदर आ जाता है। शऊर और अक्ल जब इंसान के अंदर आ जाती हैं तो फिर मतलब लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करेगा और वो अपने आप को भी मतलब लड़ाई से दूर रखेगा और दूसरा बंदा भी लड़ाई से दूर रहेगा, क्योंकि जब ये आगाज़ नहीं करेगा लड़ाई का तो दूसरा भी नहीं करेगा। बहरहाल तो इसका मतलब यहाँ जहालत का खात्मा इस मतलब से है। मैं मजीद भी बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन बस ये मतलब ये काफ़ी है, क्योंकि पूरी डिटेल में तशरीह आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे मतलब अमन व अशती और भाईचारा कायम हो, मतलब सारे लोग आपस में भाइयों की तरह रहें। अदल इंसाफ और मोहब्बत और खुलूस की फ़ज़ा कायम हो। यहाँ पे अदल इंसाफ हो, एक दूसरे के साथ इंसाफ से लोग पेश आता हो, चाहे मतलब अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी के साथ इंसाफ से लोग पेश आते जाएं और मोहब्बत और खुलूस की फ़ज़ा कायम हो और हर जगह पे वो मोहब्बत को बांटे, खुलूस और खालिसपन उनके अंदर मौजूद हो, फ़ज़ा कायम हो, मतलब माहौल मतलब ये बन जाए। हर किरण ये तमन्ना रखती है, हर किरण हर रोशनी इन्हें सितारों से जो फूटने वाली रोशनी है ये तमन्ना रखती है कि काश ज़मीन से जुल्म और सितम और फसाद ख़त्म हो जाए। यहाँ मोहब्बत और हमदर्दी और इंसानियत के जज्बे मतलब ये तरक्की की तरफ गामजन हो। इंसान इस ज़मीन को हुस्न और लताफत का गहवारा बना दे। इंसान अपने अच्छे और सालेह अमाल के ज़रिए से, अपने खूबसूरत अमाल के ज़रिए से और अच्छे अमाल के ज़रिए से, पॉजिटिव अमाल के ज़रिए से अपनी खोई हुई जन्नत को मतलब इन्हें फिर से हासिल कर ले, जहाँ से कभी उसे निकाला गया था। सितारों का रात भर चमकना इंसान को मतलब यानी जादू से भरपूर नगमे सुनाना, दास्तान सुनाना, इसी आरज़ू की तकमील के लिए है, इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए, इसी ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए है कि ज़मीन खुशियों का घर बन जाए और इंसान अपनी गुमशुदा मतलब जो उनसे गुम हुई जन्नत है, उनको हासिल करने में कामयाब हो जाए।
اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا اور اس دنیا کو امتحان گاہ بنا دیا تھا تاکہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہو کر عیش و آرام کے گھر یعنی جنت کو یعنی پا لے۔ انسان اپنے اس امتحان میں اسی صورت میں یا اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ دنیا کو امن اور گہوارہ امن اور خوشی کا گہوارہ بنائے، مکان بنائے، جگہ بنائے۔ جب ایک بندہ امن سے رہتا ہے، امن کو پسند کرتا ہے اور لڑائی جھگڑوں کی طرف نہیں جاتا ہے، تو ظاہر یہ بات ہے کہ معاشرے میں مطلب یعنی ایک اچھا مطلب یعنی تاثر پڑ جاتا ہے، ماحول مطلب یعنی امن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ محبت، ہمدردی اور انسانیت کو فروغ دینا چاہیے، کیونکہ جب ہر انسان کے اندر یعنی محبت ہوگی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گی، ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر ہوگا، انسانیت کو وہ ترقی کی طرف گامزن کریں گے، انسانوں کے اندر انسانیت آئے گی، تو پھر اعمال صالحہ ہی کے ذریعے انسان امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر ایک انسان نیک اعمال کریں گے تو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے انسان کو یعنی کیا ہوگا، انسان کو مطلب یعنی عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر برا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کسی کو عمل نامہ بائیں ہاتھ سے ملے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے عمل نامہ ملنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو دائیں ہاتھ سے عمل نامہ ملنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہمیں توفیق دیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی عمل نامہ دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ہمیں تھما دے، تاکہ ہمارے دائیں ہاتھ سے عمل نامہ ہمیں مل جائے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے جو عمل نامہ جس کو ملے گا تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ اس کے پیٹ میں سے گزر کر مطلب یعنی بہت درد کے ساتھ اس کو جو عمل نامہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، ہم سب انسانوں کو۔ جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ خاک اپنی فطرت میں عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عمل اگر ایک انسان کا عمل اچھا ہے تو اس کی زندگی بنتی ہے، جنت بھی ان کی بنے گی، اور ساتھ ساتھ جہنم کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک انسان کا عمل اچھا ہے، پازیٹیو عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون طریقوں کو مطلب ان پہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ اس انسان کو جنت ملے گی۔ اور اگر ان سے انسان نے مطلب یعنی وہ عمل شروع کیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مطلب اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بندہ جنت کی بجائے جہنم جائے گا۔ تو اسی وجہ سے کوئی بھی بندہ جو پیدا ہوتا ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں، اور یہ جو خاکی ہے، خاک سے بنا ہوا انسان مراد ہے، اپنی فطرت میں نہ نوری ہے۔ نوری کا مطلب ہے مطلب یہ نہیں، نوری کا مطلب روشنی والا، نوری کا مطلب یعنی جنت کا نور ملنے والا۔ تو یہ انسان اپنی فطرت میں، چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو جوانی میں اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا، اور اگر وہ اب برا عمل کرے گا تو برے عمل کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے، بنایا گیا ہے، تو یہ ان کی فطرت میں نہ جنت لکھی ہے ورنہ جہنم لکھی ہوئی ہے، مطلب جنت جہنم ان کی فطرت میں نہیں لکھی ہوئی۔ لیکن اگر یہ اپنی فطرت میں اگر یہ مطلب اگر غلط کام کی طرف جائیں گے، اگر نیکیوں کی بجائے گناہوں کی طرف جائیں گے، گناہ کریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو مطلب یہ جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اور اگر یہ انسان مطلب اگر وہ جنت کے لیے جنت والے اعمال کریں گے تو ان کو جنت میں مطلب لے جایا جائے گا۔ تو ستاروں کی یہی خواہش ہے کہ ایک کاش کبھی تو انسان اپنی جنت کو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ دراصل یہ شاعر کے دل کی آواز ہے، اور آواز کیوں ہے؟ شاعر بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی جنت دوبارہ ملے جسے جس طرح اس نے ستاروں کی زبانی بیان کیا ہے، اور یہ ستاروں کی زبانی بیان اس لیے کیا ہوا ہے تاکہ ستاروں کی زبان سے بیان کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنی کوئی بھی جنت کے طلبگار بن جائے، اور جنت ان لوگوں کو ملے گی جو لوگ جنت والا عمل کریں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تلاوت کریں گے،
نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، دولت بانٹیں گے لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ۔ مطلب وہ صرف زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ سے کیا کام ہوتا ہے، صدقے بھی کرنی چاہیے۔ صدقے سے بہت مطلب اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو ایک کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو 10 روپے دیتا ہے۔ اگر 1,000 وہ لگاتا ہے تو ایک کی بجائے اللہ تعالیٰ 1,000 کی بجائے 10,000 روپے ان کو تھما دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو بہرحال یعنی شاید دنیا میں ظلم و ستم، ناانصافی اور فساد کا خاتمہ چاہتا ہے، اور امن و سلامت اور خلوص اور محبت کا فروغ چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ یعنی یہ ایسا معاشرہ بنے جہاں پہ امن و سکون ہو، آشتی ہو اور محبت ہو، محبت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح بقول احمد الدین قاسمی ایک دو شعر آپ سنیں، وہ کہتے ہیں: خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی و بال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ جس طرح ان کا جو پہلا شعر ہے اس نظم کا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیش زوال نہ ہو۔ تو بہرحال اس بند کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی تشریحات اس نظم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے، تاکہ صرف آپ تک یہ فائدہ محدود نہ رہے بلکہ آپ کے دوستوں تک بھی یہ فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ اچھا، مجھے تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔